أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. جی ہم لوگوں نے فعلے غیر صحیح اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, غیر صحیح افعال ہم نے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں. جی نوشین بتائیں گی غیر صحیح افعال کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑا پیچھے سے ریوائز کرتے آتے ہیں. غیر صحیح افعال وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی بیماری بیسکلی موجود ہو. ان میں جو ہے 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو یا تو واولز آ جائیں یا پھر واولز کون سے ہیں؟ الف واو یا. اوکے, الف واو یا واولز ہیں. ٹھیک ہے, علت جو تینوں ہیں وہ آ جائیں, یا کوئی لیٹر ڈبل ہو رہا ہو, یا اس کے مادے میں کوئی ایک اور تھا وہ میرے بالکل ذہن سے اسکپ ہو گیا. 3 کیٹیگریز تھیں. اوکے ٹھیک ہے, چلیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے کہا کہ غیر صحیح وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی بیماری آ جائے. ٹھیک ہے, شاید علت سے آپ کے ذہن میں تھا. ٹھیک ہے, تو غیر صحیح وہ افعال ہیں جو یعنی کسی بھی وجہ سے صحیح نہ رہیں. صحیح وہ ہوتے ہیں جس میں نارمل لیٹرز ہوں, کانسوننٹس ہوں سارے, اور وہ ونس آئیں. ٹھیک ہے, اچھا لیکن جس میں کوئی حرف علت آ جائے, نمبر 1 کیٹیگری کیا ہے جس میں کوئی حرف علت آ جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں. نمبر 1 کیٹیگری غیر صحیح افعال کی کیا ہے؟ نمبر 1 معطل, جس میں کوئی حرف علت آ جائے. رائٹ نوشین, اس طرح ہم کہیں جس میں کوئی حرف علت آ جائے, اور حرف علت واولز کو ہم کہہ رہے ہیں, اور اس کا مطلب ہے الف واو یا, جس کے مادہ میں ان میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو وہ افعال معطل ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے غیر صحیح ہوں گے کہ اس میں کوئی حرف علت آ گیا. اور حرف علت میں نے کہا کہ الف واو یا ہوتا ہے, لیکن مادے میں نا صرف 2 ہی آ سکتے ہیں, کیونکہ مادے میں صرف واو اور یا ہی ہوتا ہے. الف کسی مادے کا جز نہیں ہوتا, کسی مادے میں نہیں آتا الف. رائٹ, حمزہ آ سکتا ہے, الف نہیں آتا. حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے نوشین؟ حمزہ جو ہے اس کے الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. جی, اور الف جو ہے صرف یہ مطلب اس میں کسی بھی روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہوتا, یہ صرف آواز کو چینج کرنے کے لیے, لمبا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن حروف علت میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن مادے میں یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اچھا تو جس میں حرف علت آ جائے وہ معطل ہو جاتے ہیں افعال. جس میں کوئی حمزہ آ جائے, ابھی ہم حمزہ کا ذکر کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, حمزہ آ جائے تو وہ ہو جاتے ہیں محموز. ٹھیک ہے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ محموز. فعل محموز حمزہ سے ہی ہے ڈیرائیوڈ ورڈ. ٹھیک ہے, محموز, یہ میں لکھ بھی رہی ہوں ادھر. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے نا اسکرین سب کو؟ جی آ رہی ہے. جی, حمزہ سے ہی دیکھیں, محموز یعنی جس میں حمزہ ہو. ٹھیک, اچھا, اور تو وہ بھی غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, اور نمبر 3 جو ہم کیٹیگریز کی بات کر رہے تھے, تو نمبر 3 ہے جس میں آپ نے کہا کہ کوئی لیٹر ریپیٹ ہو جائے, مادہ میں کوئی لیٹر 2 دفعہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو 3rd کیٹیگری ہے جس میں کوئی لیٹر 2 دفعہ آ جائے مادہ میں, اور اس کو کہتے ہیں مضاعف. ٹھیک ہے, میم, ضاد, الف اور عین اور فا. ٹھیک ہے, مضاعف. کلیئر؟ اچھا, ان 3 غیر صحیح افعال کی جو 3 اقسام ہیں, اس میں سے ہم کون سی قسم کر رہے ہیں؟ ہم کر معطل. رہے ہیں ہم ابھی پہلی قسم کر رہے ہیں معطل. ٹھیک ہے, معطل یعنی جس میں حرف علت آ جائے. اچھا, اس میں پھر جو ہے وہ اس کی 2 کیٹیگریز ہیں, 3 کیٹیگریز ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جی معطل کر رہے ہیں, اور معطل کی کتنی اقسام ہیں؟ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی مس رفت, معطل کی 3 اقسام ہیں. جی, کون کون سی؟ جی, مثال, اجوف اور ناقص.
ٹھیک ہے. تو مثال کا کیا مطلب ہے بتائیں گے آپ, ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی مثال جو ہے وہ اگر حرف علت شروع میں آ جائے تو جی اسے مثال کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس اور کا دوسرا حرف نام بھی علت ہے, میں ایک دوسرا نام جی بھی ہے. جی اس کو ہم کہتے ہیں معطل الفا. بالکل بالکل, کیونکہ وہ معطل ہے وہ حرف, کیونکہ حرف علت آیا ہے وہ فعل, اور کہاں پہ حرف علت آیا ہے؟ فا کی جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو فا کی جگہ معطل پہ. فا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے, نیکسٹ. جی اور اگر درمیان میں آ جائے تو اس کو فعل اجوف کہتے ہیں, جی اور اس کو معطل العین اس کا دوسرا نام ہے. بالکل ٹھیک. جیسے اس کی مثال آپ نے بتائی تھی کہ نوم, یعنی کہ واؤ جو ہے وہ درمیان میں آ گیا. واؤ بھی آ سکتا ہے یا بھی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. الف نہیں آئے گا. ایک بار صحیح, میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بارک اللہ فیکی, الحمدللہ. جی الحمدللہ. اور تیسرا. فعل ناقص جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں اگر لام کلمہ پر آ جائے, حرف علت تو لام کلمہ پہ آ جائے. کلمہ پہ آ جائے تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں, اور اس کو معطل اللام کہتے ہیں, اس بھی کا کہتے دوسرا ہیں. نام. ٹھیک ہے, جی بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ مس شیبہ, بالکل ٹھیک بتایا آپ نے, الحمدللہ. تو ابھی ہم نے فعل مثال کر لیا تھا پہلے پچھلی جی کلاس میں, پچھلی سے پچھلی کلاس میں, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں فعل ماضی میں کوئی پرابلم نہیں آتی, آرام سے ہم اس کی گردان کر سکتے ہیں. اور ہم نے ایگزامپل کے طور پہ میں نے ہوم ورک بھی دیا تھا واجدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جی مس شیبہ سنا سکتی ہیں گردان واجدہ کی, یاد ہے؟ جی بالکل. جی جی ٹھیک ہے, سنائیے. یاد ہے, بہت اچھی یاد نہیں ہے کوئی بات لیکن نہیں, الحمدللہ. مجھے جی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ریگولر آ رہی ہیں اور آپ چل رہی ہیں ساتھ. بس انشاءاللہ آپ کو رومیہ ضرور بس. بہت اچھی سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جی 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 ماضی کے ساتھ واجدہ, واجدہ, واجدو, نہیں, تھوڑا سا واجد. لمبا کریں گے مس شیبہ. وجدہ جی وجدہ, 2 کاؤنٹ لمبا ہو جائے گا الف کی وجہ سے, کیونکہ اس میں ایڈ ہوا نا الف, اور وہ تسنیہ جی کا صیغہ بن گیا کہ وجدہ اس ایک نے پایا, وجدہ ان دونوں نے پایا, وجدو ان سب نے پایا. ٹھیک ہے, چلیں. جی واجدہ, واجدہ, وجدو, ہوں وجدت, وجدتا, وجدنا, ہوں وجدتا, وجدتما, وجدتم, ہوں وجدتی, وجدتما, وجدتنا, ہوں وجدتو, وجدنا. بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ. اور آپ کو یہ صیغوں کی بھی پہچان ہے نا کہ کہاں کہاں فال کر رہے ہیں. جب میں کہہ رہی ہوں کہ وجدتو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وجدتو جو ہے یہ متکلم کا ہے صیغہ. واحد کا ہے نا, متکلم جی واحد کا. متکلم واحد کا. اور اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس میں کا نے مطلب پایا. میں نے پایا. اور اور ہم نے جو پایا. ہم نے پایا وجدنا. بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے مس شیبہ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. الحمدللہ ہاں, الحمدللہ. جب بس آپ آپ ساتھ کی. ساتھ پیچھے سے کر رہی ہیں نا تو پھر آپ آگے چلتی جائیں گی, لیکن جو لوگ پیچھے لیگ کر رہے ہیں وہ پھر آگے ان کو مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بس واجہ تھا. جی 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 آپ کیا سوال پوچھا آپ نے؟ نہیں, میں نے سوال نہیں پوچھا, میں تو بات کرنے لگی تھی. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, بس میں کانفیڈنٹ اتنی نہیں ہوں تو اس لیے میں مائک پہ زیادہ نہیں آتی. نہیں, آپ نے جب ماشاءاللہ میں بالکل سارا بتایا, کانفیڈنٹ ہو ڈیفینیشن جاؤں گی ساری نا پھر ٹھیک میں. بتائی. ہاں ہاں, جی جی لیکن ابھی بھی میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں, اس لیے میں ذرا اوائڈ کرتی ہوں. نہیں بالکل نہیں, ماشاءاللہ سب کچھ آپ نے ٹھیک بتایا. گردان اتنی زبردست سنائی ہے آپ نے, ماشاءاللہ. اور پہچان الحمدللہ ہے آپ کو الحمدللہ. ماشاءاللہ سارے صیغوں کی. دیٹس گریٹ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اچھا, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فعل ماضی میں دیکھیں کوئی پرابلم نہیں آیا, ٹھیک ہے, لیکن مضارع میں صرف 3 ابواب میں پرابلم آتا ہے, جی حاسبہ میں, اور سمیعہ میں, اور ضربہ میں. رائٹ, حاسین ضاد حذف کر کے ہم نے اس کو یاد کیا تھا. تو ان میں پھر کیا کرتے ہیں کہ حرف علت کو ڈراپ کر دیتے ہیں فعل مضارع میں. ٹھیک ہے, تو جی وجدہ سے یجدو بن جاتا یا ہے, جی کیونکہ دو واو جاتا ہٹ گئی, بالکل. اور جو یا علامت مضارع ہے بس وہ شروع میں لگا دی, واو ہٹا دیا. ٹھیک ہے, تو وجدہ اس نے پایا, یجدو وہ پاتا ہے. ٹھیک ہے, جی اور اس طرح پھر یجدو, یجدانی, یجدونا فعل دانی مضارع یا کی بھی
پوری گردان اسی طرح چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آتے ہیں فعل اجوف کی طرف. یہ بھی ہم نے ایکچولی پچھلی کلاس میں کر لیا تھا, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ریوائز کہ تھوڑا آپ کی گریپ آ جائے اس پہ بھی انشاءاللہ. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایسا فعل جس کے عین کلمہ پر حرف علت ہو یعنی درمیان میں, ٹھیک ہے, اس کو اجوف کہتے ہیں. اور اسی کا دوسرا نام معتل العین بھی ہے. اب اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا, اس میں تو ہم نے کمپلیٹلی بس ڈراپ کر دیا, اور ہم نے صرف فعل مضارع میں ڈراپ کیا اور صرف 3 صیغوں میں ڈراپ کیا. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں پہ ہمیں فعل ماضی مضارع دونوں میں چینجز کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ بتائیں گے مس شیبہ اس کے بارے میں, یاد ہے آپ کو؟ وہ آپ نے کچھ ہمیں بتائے تھے اس کے جو کہ وہ کیسے یاد کیسے کرنے کرنا کے لیے. ہاں ہاں جی, تو اس کا اس میں یہی تھا کہ جیسے چلے میں ریوائز کرا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جی جی ہاں میں ریوائز کرا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا تو فعل اجوف میں یہ تھا کہ دیکھیں چونکہ سینٹر میں آ رہا ہے نا وہ کوئی بھی حرف علت جو آ رہا ہے واو یا, تو اس کے اوپر جو حرکت ہے نا, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فعل اجوف کا حرف علت اپنی حرکت, اپنی بیماری کی وجہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا, لہٰذا اس کا علاج کرنے کے لیے اس کی حرکت کو ختم کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی حرکت کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے, جس کا طریقہ درج ذیل ہے. ٹھیک ہے, اب دھیان سے سنیں کیونکہ یہی طریقہ آگے فعل ناقص پر بھی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم فعل اجوف کو ٹریٹ کر رہے ہیں نا, فعل ناقص کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے, تو پھر اس طرح ناقص بھی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے حرکت ختم کرنی ہے, کیونکہ وہ موومنٹ نہیں کر پا رہا اس بیماری کی وجہ سے. اب موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ پچھلا لیٹر دیکھیں گے. پچھلا لیٹر اگر تو ساکن ہوگا یعنی اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی, تو یہ فعل اس کی حرف علت کی حرکت اٹھا کے اس کو دے دیں آپ. ٹھیک ہے, اگر پیچھے والے لیٹر پہ یہاں لکھا ہے ما قبل, ٹھیک ہے, ما قبل پہلا حرف یعنی ما قبل, اگر حرف علت سے پہلا حرف یعنی ما قبل ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت اسے منتقل کر دے, اس کو دے دے وہ حرکت, اس پہ لگا دے وہ حرکت. لیکن اگر حرف علت سے پہلا حرف یعنی جو ما قبل جو پہلے ہے وہ متحرک ہو, اس کی آلریڈی ایک حرکت اپنی ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے, ایسے ہی اس کو ختم کر دیں گے, حرکت کو بس ڈیلیٹ کر دیں گے, کیونکہ ہمیں اس پہ حرکت نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. تو اگر پیچھے والے پہ نہیں ہے تو پیچھے والے کو دے دیں, اگر پیچھے والے کے پاس اپنی حرکت ہے تو اس کو ویسے ہی ڈیلیٹ کر دیں, ڈراپ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی اتنی مس شیبہ؟ جی آگے مستقبت. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا, اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ اس کی حرف علت پر جو حرکت تھی اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ حرف علت کی اب حرکت کا فیصلہ کرنے کے بعد کہ اس کو پیچھے شفٹ کرنا ہے کہ کمپلیٹلی ختم کرنا ہے, اس کے بعد اب جو ما قبل کی حرکت ہے اس کے مطابق یعنی جو پچھلا ہی لیٹر ہے نا جو یعنی فا کلمہ ہوگا, اس کے مطابق ایک حرف علت لائیں گے. اوکے, یعنی اب جو ہمارا مین جو مادے میں حرف علت تھا نا, اس کی تو ہم نے حرکت کو ختم کر دیا. اب حرکت کے بغیر وہ بالکل سائلنٹ سا ہو گیا ہے نا, اس کی کوئی افیکٹ نہیں ہے اس کا, کیونکہ اس کی حرکت ہی کوئی نہیں ہے اس کی, ہے نا, وہ سمجھ لے کہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے ادھر. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ ڈیڈ ہی ہو گیا نا. جی, اوکے, جیسے قولا میں واو اب ڈیڈ ہو گیا درمیان میں ہے. سپوز. اچھا, اور جو اب یہ درمیان والا تو ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, اب جو پیچھے والا ہے نا اس کے, جیسے قولا آپ نے خود ہی مثال دی, تو قوف جو ہے نا اس کی حرکت ہم دیکھیں وہ گے, اور جی اس کے اگر وہ فتح ہے مطابق ہاں اگر فتح ہو تو الف آ جائے گا, بالکل, کسرہ ہو تو کاف کے بعد کسرہ ہوگا تو یا آ جائے گا, جی, اور ضمہ ہو تو, اور اگر دمہ ہو تو واو آ جائے گا. بالکل ٹھیک. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کی کمپیٹیبل حرف علت لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ فتحہ کے کمپیٹیبل الف ہوتا ہے, یا کسرہ کے کمپیٹیبل یا ہوتا ہے, اور ضمہ کے کمپیٹیبل واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق حرکت ہم لے کر آئیں گے اور وہ اس کو دے دیں گے, یعنی وہ سوری حرکت نہیں, حرکت کے مطابق حرف علت لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, جو بھی حرکت پہلے لیٹر پہ ہوگی اس کے مطابق ایک حرف علت ہم اندر لگا دیں گے. ٹھیک ہے, چلیں بس اب یہ اگر ہمیں قاعدہ سمجھ آ گیا تو ہم اس کا مثال دیکھ لیتے ہیں. ناصرہ تھا فار ایگزامپل, یعنی ناصرہ کے وزن پہ یہ قوف واو لام جو بھی آپ نے مثال دی, اس میں اگر ہم اسی پیٹرن پہ اس کو ڈالیں تو یہ بنتا ہے قوالا. ٹھیک, لیکن ہم نے واو کو
اس کی حرکت کو ڈیلیٹ کر دیا, ٹھیک ہے جی. اور پھر قوف کے کمپیٹیبل ایک حرکت حرف علت لے کر آنا. قوف پہ فتحہ ہے تو کیا لے کے آئیں گے؟ الف لائیں گے. تو یہ جو قوالا تھا یہ کیا بن گیا؟ قولا. اور یہ بے انتہا دفعہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. قولا اس نے کہا, اس کا مطلب کیا ہے؟ قولا اس نے کہا, کیونکہ قول کا مطلب ہوتا ہے بات, تو جب وہ فعل بنا, فعل ماضی بنا, تو وہ بن گیا اس نے کہا, ٹھیک ہے. اب یہ کون سے باب تھے؟ نصرہ سے تھا. تو نصرہ کو جب ہم پیٹرن دیکھیں گے تو فعل مضارع میں ینصرو بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو ینصرو کو اگر ہم اس ینصرو کے پیٹرن پہ یہ قوالا کو ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا یقولو, ٹھیک ہے نا. اس بات کی سمجھ آ رہی ہے نا کہ پیٹرن میں ڈال کے کیسے ہم دیکھ رہے ہیں. یقولو. اب دیکھیے کہ اب یہ حرف علت جو واو تھا, اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو یا ہے وہ تو ایکسٹرا ہی ہے نا, ہمارا مادہ مین جو ہے نا وہ قوف واو لام ہی ہے, ہم اسی کو دیکھتے ہیں بار بار, ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئین کلمہ ہے یعنی درمیان والا واو, اس کے اوپر حرکت ہے اور پیچھے والے پہ حرکت نہیں ہے نا. تو اب کیا کرنا تھا, اس کی حرکت اٹھا کے پیچھے والے کو دے دینی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا دیکھیں یہاں پہ یقولو, اس طرح سے بن گیا. اور اب ہم چونکہ دمہ ہے اس پر اور واو اس کے کمپیٹیبل, دمہ کے کمپیٹیبل ہم نے ایک حرف علت لے کر آنا ہے جو کہ واو ہی ہے. لیکن یہاں دیکھیں واو انہوں نے بلیک میں لکھا ہوا ہے اور آگے واو انہوں نے ریڈ میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ وہ والا واو نہیں ہے جو ہم نے ابھی جہاں یقولو میں فائنل جو واو ہے, یہ ضمہ کے کمپیٹیبل ہم حرف علت لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں تو بائی چانس سیم آ گیا, لیکن کسی میں ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے واو کو ختم کر کے جو قوف پہ ہم نے ضمہ دیا تھا اس کے مطابق ہم ایک حرف علت لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ جو اوپر والے 3 پوائنٹس ہیں یہ وہ ماضی پہ بھی لگیں گے اور مضارع پہ بھی لگیں گے. کون سے؟ یہ جو آپ ہاں نے جی اوپر بالکل, بتایا نا کہ جو بالکل 3 پوائنٹس کی ہم نے حرکت جو لگانی ہے نا, بالکل ماضی مضارع دونوں. میں نے کہا نا شروع میں کہ یہ دونوں میں پرابلم کرتا ہے, دونوں کو ٹریٹ کرنا پڑے گا, ماضی کو بھی مضارع کو بھی, بالکل اسی فارمیٹ پہ, اسی فارمولا سے, ٹھیک ہے. اچھا, تو قولا یقولو بن گیا, ٹھیک ہے. قولا فعل ماضی بن گیا, یقولو فعل مضارع بن گیا. اس کے بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں بک میں, ٹھیک ہے. کاف واو نون, جی کیا بنے گا اس کا ماضی مضارع مس شیفا؟ کاف واو نون یہ ویسے تو بنا کیونا, لیکن ہم نے واو کو جو ہے وہ کر دیا, وہ ہو گیا, یا بھی ہم ماضی کی بات کریں تو یہ کاؤنا بن گیا. تو اب چونکہ کیف کے اوپر فتح ہے تو اس لیے آگے اس کے الف آ جائے گا, تو یہ کہنا بن جائے گا, کانا, ٹھیک ہے, کانا. اور اس کا مضارع مضارع اب ہے جیسے اس کا جب یہ یان شروع کا پیٹرن ہے تو یہ یکونو بن جائے گا. تو اب یہ ہو جائے گا یکونو, اور اس کے بعد چونکہ یہ کاف کے اوپر دمہ ہے تو یہ آگے واو آ جائے گا, اور واو کے اوپر جزم وہ آ جائے گا, جزم آ جائے گا, یکونو بن جائے گا. جی, تو ہمیں فائنلی بس یہ کانا یکونو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. میں نے یہ پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو قاعدہ بھول بھی جائے کہ کیسے بنانا ہے نا, تو بس آپ یہ اتنا یاد رکھیں کہ درمیان میں یعنی جو ہے نا وہ ہم اس کے مطابق حرکت لا رہے ہیں, کانا یکونو, ٹھیک ہے. اور چونکہ ظاہر ہے کانا فعلا کے پیٹرن پہ دیکھنے میں لگ نہیں رہا ہے نا, کیونکہ درمیان میں تو الف آیا ہوا ہے, اس میں تو تینوں میں حرکت ہوتی ہے, فعلا ہے نا. تو تھوڑا سا اس کی گردان ہم پھر ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو سارے جو ہیں وہ اسی پیٹرن پہ گردانے آئیں گی. کسی نے یاد کی ہے کانا کی گردان؟ اگر نہیں تو ہاں نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہاں ٹھیک ہے. تو اب چونکہ ہماری ویک میں کلاس بھی نہیں ہے, درمیان میں ہے نا, فرائیڈے کے فرائیڈے ہی ہوا کرے گی, تو پورا 1 ویک کا ٹائم ہے آپ کے پاس انشاءاللہ. تو آپ اس ویک میں ضرور یہ گردان یاد کر لیں, ٹھیک ہے. کانا کی مطلب کوئی ایک کر لیں پھر وہ سارا اسی پیٹرن پہ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. کانا, کانا, کانو, اور آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے انشاءاللہ, وہ مطلب ہو جائے گی آپ کو آسانی سے یاد. تو جب ایک دفعہ وہ ایک گردان یاد ہو جائے گی نا تو پھر آپ اسی پیٹرن پہ رکھ کے باقی ساری گردانیں بھی کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے. گردان دی بھی ہوئی ہے انہوں نے سہولت کے لیے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ پڑھ کے سنا دے یہیں سے دیکھ کے مس شیوا.
جی قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا. اب یہ میں نے تھوڑی سی یاد کی تھی. قلتا قلتم قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا اور قلتو قلنا. بالکل یہ اب آگے سے قلنا کے پیٹرن پہ ساری چلے گی. بالکل آگے نارمل فعل ماضی کا پیٹرن آ گیا ہے نا, وہ تا لگ گیا اینڈ پہ. بالکل ٹھیک ہے, الف نکل گیا جو ہم نے لگایا تھا, اور جی اور وہ نارمل قلنا سے پیٹرن ہو آگے گیا. اس کے جی اس کے پیٹرن پہ آگے. تو یہ کافی ایزی ہو جاتی ہے پھر اس طرح, ہے نا. جی یہ جی بالکل بالکل. اچھا فعل مضارع کی بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. جی 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 یقولو یقولانی یقولونا تقولو تقولانی یقولنا تقولو تقولانی تقولونا تقولینا تقولانی تقلنا اقولو نقولو. جی ٹھیک ہے. تو یہ اینڈ تک اس میں وہ رہا جو بھی ہم نے واو لگایا تھا نا, یا جو بھی کمپیٹیبل ہم حرف علت لے کر آئے تھے, اس میں اینڈ تک رہا ہے نا. فعل ماضی میں صرف پہلے 5 صیغوں میں تھا, آگے ڈیلیٹ ہو گیا, لیکن یہاں اینڈ تک ہے. ٹھیک ہے. اور پیٹرن ہم اسی کو بس رٹ لیں گے, رٹا لگا لیں گے, تاکہ اسی پیٹرن پہ ہم کوئی بھی ہمیں مادہ ملے ہم اس میں لگا کے تو ہم گردان بنا لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مس رفت اگر ایک گردان یاد کر لیں تو باقی بھی کرنی پڑیں گی یا باقی میں نہیں, وہ کچھ ہیلپ کرنی ہو کیا جائے گی؟ پڑیں گی, آپ کو پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ اسی میں ڈالیں گے اور اسی وزن پہ آپ پڑھتی جائیں گی, انشاءاللہ ہے نا. بس ایک ہی کر لیں, کانا کی کر لیں یا قولا کی کر لیں, کوئی بھی کر لیں, اسی کی کر لیں. قولا کی جو یہ لکھی ہوئی ہے نا یہاں پہ, قولا یقولو, رائٹ, یہی والی گردانیں دونوں فعل ماضی اور مضارع کی یاد کر لیں. اور پھر جو بھی مادہ ہوگا نا اسی پیٹرن پہ ڈال کے بنانا ہوگا, کچھ بھی نہیں مسئلہ پھر آگے انشاءاللہ. تو یہ اچھا, لیکن یہ مطلب تھوڑا سا ڈفرنس جو میں آپ کو اب بتانا چاہوں گی. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اتنا تو ہم نے پہلے بھی کر لیا تھا, لیکن یہ جو گردان ہم نے بنائی ہے قال یقولو, یہ کون سے باب سے ہے؟ یہ باب ناصرہ سے اگر فعل آ رہا ہو نا, ٹھیک ہے, ناصرہ سے آ رہا ہو پھر وہ قالا بن جاتا ہے, اور ینصرو تو یتوبو اس طرح بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تابا یتوبو. اچھا اب دیکھیں تھوڑا سا جو ڈفرنس ہے, اگر کسی اور باب سے کوئی مادہ آ رہا ہے, یعنی جیسے شین یا عین, یہ بھی ایک ہے اور کافی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. شیء ہے نا, ہاں شیء, شین یا حمزہ. اب یہ فتح, یعنی یہ یا آ گیا نا اس کے ادھر درمیان میں, ہے نا, تو یہ حرف علت ہے, تو یہ فعل اجوف ہو گیا, رائٹ, فعل اجوف. اب یہ فتح کے وزن پہ شایع بنتا نارمل, لیکن چونکہ ہم نے اس کی حرکت کو ڈیلیٹ کرنا ہے نا, تو وہ حرکت ہم نے ختم کر دی. اب یہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے یا, ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ شین کے کمپیٹیبل ایک حرکت لے کر آئے, سوری حرف علت لے کر آئے. تو یہ کیا بن گیا دیکھیے, شاء, ٹھیک ہے, جو ہم بولتے ہیں انشاء اللہ, ما شاء اللہ, شاء, وہ یہی شاء ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہا, اس نے چاہا. اوکے, تو یہ تو ہو گیا فعل ماضی, بالکل اسی پیٹرن پہ بنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یفتح, یہاں پہ دیکھیے یفتح, فتح یفتح, تو اب ہم نے اسی طرح یش یا او بن رہا ہے, اگر اس پیٹرن پہ ڈالیں پھر کیا کرنا ہے, یا کی حرکت کو وہ ختم کرنا ہے, تو یشیء, یا کی حرکت کو دیکھنا ہے کہ اگر پیچھے کوئی ساکن لیٹر ہے تو اس کو دینی ہے. یہاں شین ساکن تھا نا پیچھے, تو پھر یہ یا کی حرکت اٹھا کے اس کو وہ شین کو دے دی, تو اس کو فتح دے دیا. بالکل, اور یا جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا. اب اور اس کو کے چینج بعد کرنا. بالکل آگے شین کے اوپر چونکہ فتح ہے تو آگے الف آ جائے گا. بالکل ٹھیک. تو جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ناصرہ ینصرو, تو اس میں غمہ تھا تو ہم نے واو لگایا تھا, رائٹ, فعل مضارع میں. لیکن اب یہاں پہ فتحہ ہے تو ہم الف لگا رہے ہیں, تو اس لیے دیکھیں فعل مضارع چینج ہو گیا ہے نا. شاء یشاء, کوئی واو نہیں آیا بیچ میں, اس میں تو تھا نا قال یقول, اس میں واو آیا تھا. جی, یہ ڈفرنس ہے, کیونکہ ہم اس کی پیچھے والی کی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں نا, حرکت کے اس کے اوپر مطابق جو بھی لگا رہے ہیں. حرکت آ رہی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے باب سے ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا باب ہے فعل مضارع میں, ایسا وزن ہے جس پہ فتحہ آ رہا ہے, تو اس میں الف ہی آئے گا, اس میں بھی مضارع میں بھی. یہ بات کلیئر ہو گئی؟
جی جی ہو گئی. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو پھر وہی بات ہے کہ ہمیں چونکہ ہمارا ٹارگٹ صرف قرآن کو سمجھنا ہے نا فی الحال, تو ہمیں بس یہ جو کچھ افعال غیر صحیح بہت زیادہ نہیں ہے الفاظ, کچھ ہیں ٹھیک ہے, اور اس میں سے بھی بس پھر ہم کچھ اگر ہم جیسے شاہ کی گردان آپ یاد کر لیں, ایک ایک گردان ہم یاد کر لیں نا, کیونکہ تھوڑا پیٹرن ڈفرینٹ ہو گیا نا اس کا فعل مضارع میں, ماضی میں تو سیم ہے لیکن مضارع میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. تو اس پیٹرن کی بھی اگر ہم ایک گردان یاد کر لیں گے تو جو بھی ایسا فعل آئے گا نا وہ ہمیں پھر انشاءاللہ ہم اس پہ اس کو دیکھ کے ہم ایزیلی کر لیں گے, اور بہت زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ, آسانی سے ہمیں جو قرآن کے ہے نا ان پہ تو گرپ آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ شاہ کی گردان بھی دی ہوئی ہے, اگر آپ لوگ کمفرٹیبلی کر سکیں تو اس کو بھی کر لیں. اور دیکھیں یہ بالکل وہی پیٹرن ہے مس شیبہ, شاء 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 شاءت شاءتا شئنا, اور پھر آگے وہی یعنی الف نکل گیا اس کا, جیسے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا نا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتن شئتو شئنا. کوئی مشکل ہے؟ نہیں بہت بالکل آسان تھی. نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فعل ماضی کی تو ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ ہے. فعل مضارع کی بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. اب فعل مضارع کیا بنا ہوا ہے؟ یشاء, رائٹ, یشاء یشاءانی یشاءون تشاء تشاءانی یشاءنا تشاء تشاءانی تشاءون تشائین تشاءانی تشاءنا اشاء نشاء, رائٹ. تو یہ بھی مطلب آسان ہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. کسی کا کوئی سوال ہو ابھی تک تو پوچھ سکتا ہے پلیز, ورنہ پھر میں آگے چلتی ہوں. چلیں میرا خیال ہے نہیں ہے کسی کا کوئی سوال, پھر آگے چلتے ہیں. اب ایک تیسرا جو, کیونکہ 3 ہی ٹوٹل وزن ہو سکتے ہیں نا فعل ماضی اور مضارع کے, اور ماضی میں تو یہ ضربہ کے ساتھ ہی ہے, اور یعنی فعالہ کے پیٹرن پہ ہے. مضارع میں اب جو ہم تیسرا وزن ہے مضارع کا وہ یوز کریں. پہلے ہم نے دیکھا ناصر ینصر, پھر ہم نے دیکھا سمع یسمع, فتح یفتح, وہ والا دیکھا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ضرب یضرب. اس میں فعل مضارع میں کسرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلے فعل مضارع میں ضمہ کی اگزامپل ہم نے دیکھی, پھر فعل مضارع میں فتحہ کی اگزامپل ہم نے دیکھی ابھی, اور اب یہ جو ہے یہ فعل مضارع میں کسرہ کی اگزامپل ہے. ضرب یضرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو مادہ لیا ہوا ہے وہ مادہ کون سا ہے؟ جیم یا حمزہ تھا. ٹھیک ہے, جیم یا حمزہ, تو وہ اسی کو اسی طرح ٹریٹ کیا. یا کی حرکت پیچھے تو اس پہ پہلے ہی تھی, فعل ماضی میں تو پہلے ہی ہوتی ہے, اس کو ختم کیا. چونکہ جیم پہ فتحہ ہے تو الف آ گیا. ٹھیک ہے, فعل ماضی میں سب میں الف ہی آئے گا, کیونکہ پہلا جو ہوگا نا, نہیں سب میں نہیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کیونکہ پہلا, ہاں اسی طرح, کیونکہ انہوں نے وزن صرف فعل ماضی کا ایک ہی لیا ہے, کیونکہ فعل ماضی ہمیشہ ایسے ہی بنے گا. کیوں بھلا؟ کیونکہ فعل ماضی میں ہمیشہ جو پہلا ہوگا فا کلمہ اس کی اپنی حرکت ہی ہوگی, ہے نا. تو ہم عین کلمہ کی حرکت اس کو شفٹ نہیں کریں گے, اس کی اپنی ہمیشہ ہوگی, اور ہمیشہ اس پہ فتحہ ہی ہوگا, ہے نا. فعل ماضی کا اگر وزن چینج بھی ہو تو فعلہ ہوتا ہے یا فاعلہ ہوتا ہے یا فاعلہ ہوتا ہے. چینج تو عین کلمہ پہ آ رہی ہوتی ہے, فا کلمہ پہ تو کوئی چینج نہیں آ رہی ہوتی, وہاں تو فتحہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ, اور مطلب اندر جو بھی آئے بس اس کی حرکت ختم ہی ہو جائے گی. اور فا کلمہ پہ جو چونکہ فتحہ ہی ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ الف ہی آ رہا ہے فعل ماضی میں. چینجز صرف فعل مضارع میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر تو عین کلمہ پہ ضمہ ہے نا, تو وہ پھر ضمہ پیچھے شفٹ ہو جاتا, تو وہ یقولو بن گیا تھا, تو اس کی کمپیٹیبل واو لگا لی. پھر ہم نے مثال دیکھی فتح سے, اگر عین کلمہ پہ فتحہ تھا تو پھر وہ الف لگ گیا, فتح پیچھے شفٹ ہوا تو الف لگ گیا, شاء یشاء, رائٹ. ہاں, اور اب ہم جو مثال دیکھ رہے ہیں نا وہ ضربہ ہے, ضربہ سے یضرب کسرہ ہوتا ہے, وہ ہم دیکھیں گے. اور یہ گردان وہی جا جاءت, بالکل وہی پیٹرن. جاءتا جئنا جئتا جئتما جئتم جئتی جئتما جئتن جئتو جئنا, بالکل اسی پیٹرن پہ فعل ماضی کی گردان ہے. اور جا کا مطلب ہے آیا, جا وہ ایک مرد آیا, جا وہ دونوں مرد آئے, جا وہ سب مرد آئے, جئتو میں آیا یا میں آئی, جئنا ہم سب آئے. ٹھیک ہے,
اچھا مضارع کی دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں کسرہ ہے. ضربہ کا فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یضرب. ہے نا. تو اب یضرب اگر ہم خود ہی لگا کے دیکھیں ذرا اسی پیٹرن پہ, تو مس شیبہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہوا یہ یا جو ہے یہ والا؟ کر کے دیکھ لیں یہاں پہ کیا سمجھ آ رہی ہے. میں لکھ لیتی ہوں مصر پر, تو پھر ہاں لکھ لیں. آپ آگے چلیں. اپنے پاس بھی آپ لکھ لیں. دیکھیں مطلب وہ تھا نا میں نے کہا کہ جیم, ہاں جیم یا اور حمزہ ہے اس کا روٹ ورڈ, جی ٹھیک ہے, مادہ. تو اب یہ باب کس باب سے آیا ہوا ہے؟ یہ ضربہ سے آیا ہوا ہے. جی یعنی یضرب یضرب بنے گا تو یج جی کیا بنے گا؟ یجزئ, ہے نا. جی ہاں لکھ کے دیکھ لیں اپنے پاس, سب اپنے پاس بلکہ لکھ کے دیکھ لیں. یضرب کے پیٹرن پہ یجزئ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ فعل اجوف ہے, کیا کریں گے ہم؟ یجزئ. جو جیم ہے اس کو ہم دے دیں گے کسرہ. بالکل, یہ اس کی جو یہاں اس کی حرکت ہے اس کو اور اٹھا کے اس کو دے دیں گے. یا کو ہم وہ کر دیں گے ڈیڈ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم یہ چونکہ جیم پہ کسرہ آ رہا ہے تو آگے ہمارے پاس یا آ گیا, اور یا کے اوپر وہ یہ دوسرا یا لگا ہے, ہاں اس جی کو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے, اور اس کو ہم کہہ دیں گے یجیو. یجیو, اب سمجھ آ گیا یجیو کہاں سے آیا ہوا ہے؟ جی آ گیا, جی آ گیا. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ ہماری فعل مضارع بن گیا. ٹھیک ہے, یجیء یجیء یجیعان یجیعون تجیء تجیعان یجئنا. ٹھیک ہے, تجیء تجیعانی تجیعون تجیعین تجیعانی تجئنا اجیء نجیء. رائٹ, اب یہ پورا یا کے ساتھ چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو فعل مضارع کی بھی گردان سیم ہی ہے, یعنی جس بھی پیٹرن پہ آ رہی ہے نا وہ اینڈ تک ویسے ہی چل رہا ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی چلیں الحمدللہ. تو الحمدللہ ہمارا فعل اجوف بھی آج کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہوم ورک نوٹ کر لیں. ہوم ورک میں فعل اجوف کی آپ نے گردان جو ہے نا وہ لکھنی ہے. قالا کی لکھ لیں, اور اگر ایک ایک لکھ سکتی ہیں تو دونوں کی لکھ لیں. لیکن چونکہ ابھی آپ نے اس کی فعل اس کی تو کر لی نا آپ نے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اسی کا ہوم ورک آپ کا ہے. تینوں سے اگر آپ ایک ایک لکھ لیں نا تو بہت اچھا ہوگا. جی, ایک تو کالا اور پھر ایک شاہ کی. ہاں, اور اس کو بھی لکھ لیں, یہ جیو کو بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے, ہاں, اور ایک ہی ٹھیک ہاں ہے. تینوں کی, یعنی باب ناصرہ سے, باب فتحہ سے, باب ضربہ سے. ٹھیک ہے, تینوں سے ایک ایک آپ ہوم ورک سب لوگ کریں, بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ جی ان وعلیکم باب السلام. کی جو دی ہوئی ہیں ان کے علاوہ کسی ورڈ سے کر سکتے ہیں؟ جیسے کانا سے اگر کر لیں تو پھر وہ ہم خود اپنا Why دماغ میں not? تھوڑا سا. Why not? لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک لے لیں, یعنی ایسا لیں جو ایک باب سے, یعنی مطلب کانا بھی جو ہے وہ اسی سے ہے نا, ناصرہ سے ہی ہے, باب ناصرہ سے ہی ہے. جی, تو بالکل وہ اس کوئی اور, گروپ سے آ جائے گا. ہاں لے لیں, کوئی بھی مادہ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ اس کا باب پتہ ہونا چاہیے کس باب سے ہے. ٹھیک ہے, تو ایک باب ناصرہ سے ہو, ایک باب ضربہ سے ہو, ایک باب فتحہ سے ہو, کوئی بھی مادہ لے لیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی ہے کہ اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دیکھیں ایک یہاں پہ نا لیسا کی گردان بھی دی ہوئی ہے. اب لیسا جو ہے نا یہ یعنی فعل تو نہیں ہوتا اس طرح سے, یہ فعل ناقص ہوتا ہے. یعنی مطلب فعل ناقص کا مراد مطلب ہے کہ یہ خود سے کوئی معنی نہیں دیتا, کمپلیٹ فعل نہیں ہوتا, اس کے ساتھ کوئی فعل لگتا ہے اور یہ نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں یہ بھی استعمال ہوا ہوا ہے, حدیث میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہوا ہے. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا اس کی بھی گردان یاد. لیکن ابھی چلیں رک جائیں ابھی اس کا, کیونکہ وہ لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما بالکل اسی طرح سے فعل ماضی کی گردان بنتی ہے, اور اس کا فعل مضارع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیسا کا فعل مضارع نہیں ہوتا. اس میں فعل اجوف میں ماضی مجہول جو ہے وہ فیلا کے وزن پر آتا ہے, یعنی قیلا. بس یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس یہ وزن بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے مجہول بنانا ہو فعل اجوف میں تو وہ فیلا کے وزن پر آتا ہے. جیسے قاوالا سے قیلا, جا یا سے جی آ. ٹھیک ہے,
ذہن میں رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم لفظ اس سے آئے ہوئے ہیں، جب بھی انشاءاللہ قرآن پاک میں آئے گا تو ہم اس کو ریوائز کر لیں گے. آگے چلیں فعل ناقص پہ. ٹائم تو ویسے بہت کم ہے کیونکہ میری 8:50 پہ دوسری کلاس شروع ہونی ہے انگلش والی. اچھا کسی کو کوئی سوال ہے تو بتا دیں، یا ویسے اگر ہم کر بھی سکتے ہیں 8 منٹس ہیں ہمارے پاس اگر آپ لوگ کہیں تو، کیونکہ فعل ناقص کا ٹریٹمنٹ بھی فعل اجوف کی طرح ہی ہے. جی بتائیے آپ ٹیچر کو کروا جی دیں کیونکہ پھر نیکسٹ کلاس میں آپ تھوڑا سا ریوائز کرواتی ہیں تو یہ پھر پورا ہو جائے گا. اوکے انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو فعل ناقص ایسا فعل ہے جس کے لام کلمہ پر حرف علت ہو، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، پہلے ہی ہم نے شروع میں بات کر لی تھی. ٹھیک ہے، اس کو معتل اللام بھی کہتے ہیں اور فعل ناقص بھی کہتے ہیں. اور فعل ناقص کا علاج کرنے کے لیے بھی فعل اجوف والا طریقہ ہی استعمال ہوتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ تو اس لیے ہمیں نیا انشاءاللہ کوئی زیادہ نہیں ہے اس میں. اب اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. خا، خا، لام، واو. ٹھیک ہے، اب کہاں پہ آ رہا ہے حرف علت؟ اینڈ پہ، لام کلمہ پہ. ٹھیک ہے، واو ادھر آ گیا. تو یہ کون سے باب سے؟ ناصرہ سے ہے. ناصرہ ینصرو، تو دیکھیں خالاوا بنا، رائٹ. اب اس میں جیسے ہم نے دیکھ لیا تھا نا کہ اب فعل ماضی میں تو ہمیشہ کیونکہ وہ درمیان میں آ رہا تھا، جیسے ابھی ہم کون سی لیں، وہ درمیان میں آ رہا تھا نا حرف علت، تو درمیان جی کے پیچھے والا دیکھے تو وہ تو فا ہی تھا. فا پہ ہمیشہ فتحہ ہی رہتا ہے فعل جی ماضی میں، تو اس لیے میں نے کہا تھا ہمیشہ الف ہی لگے گا فعل اجوف میں. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں پہ یہاں تو خیر نوسرا سے تو وہی ہے، لیکن جیسے سمیع آئے گا ہے نا فعل ماضی میں بھی سمیع، تو میم پہ کسرہ آ گیا. یعنی ہم کیونکہ ہمارا جو اینڈ والا ہوگا نا، اب عین کلمہ کی حرکت تو چینج ہوتی رہتی ہے نا. جی تو اب یہاں پہ ہم نے عین کلمہ کی حرکت کے مطابق اینڈ والے پہ لے کے آنا ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا. بہرحال ابھی اس کو اگر ہم دیکھیں تو خالاوا بن رہا ہے ناصرہ کے پیٹرن پہ، اور جی خالاوا خلا بن گیا. کیا کیا ہم نے؟ واو کی حرکت کو ختم کیا اور پیچھے دیکھا تو پیچھے آلریڈی تھی فتحہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر اس کے مطابق الف لگا دیا، تو یہ بن گیا خلا، وہ علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ینصرو یخلو بن گیا. ٹھیک ہے، اور میں بار بار ریپیٹ نہیں کر رہی، پیٹرن آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا کیونکہ پیٹرن بالکل وہی ہے کہ اس کا یعنی ینصرو سے یخلو بنا پہلے. ٹھیک ہے، اب یہ حرف علت کی حرکت یہ دمہ تھی تو آلریڈی پیچھے بھی دمہ تھا، وہ اس کو ڈیڈ کر دیا، ختم کر دیا حرکت، اور اس کے کمپیٹیبل بھی جب لے کے آئے تو وہ واو ہی تھی، تو یخلو بن گیا. ٹھیک ہے، خلا یخلو، خلا وہ علیحدہ ہو گیا، یخلو وہ علیحدہ ہوتا ہے. اور یہ تلا، یتلو، عفا، یعفو، رائٹ، یہ سارے باب ناصرہ سے ہی ہیں. اور آپ ان کا فائنل جو ہے نا یہ والا بس یاد کر لیں کہ اچھا ماضی میں بنتا ہے خلا اور مضارع میں بنتا ہے یخلو. تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، عفا یعفو سب ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ حرف علت کے بعد اگر الف آ جائے تو حرف علت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. چلیے یہ گردان میں کل کراؤں گی کیونکہ گردانیں جب 2-3 ہوگی نا پھر مکس ہو جائے گا. بس انٹروڈکشن میں نے دے دیا نا انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے، تو ایکسکیوز می، ابھی آپ نے جو سمیعہ کی مثال جو دی تو وہ فعل ناقص کی مثالوں میں تو نہیں آئے گا نا سمیعہ؟ نہیں میں نے کہا کہ سامیہ کے پیٹرن پہ آئے گا، سامیہ باب سے آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر ہم جو بھی وہ ہمارا فعل ناقص ہوگا نا وہ ہم نے اس کی عین کلمہ کی حرکت کو کسرہ دینا، پھر یہاں ڈفرنس آئے گا یہاں پہ فعل مضارع میں. یہ میں کہہ رہی تھی، اس میں بھی ڈفرنس آئے گا، یہ کہہ رہی تھی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ ہوم ورک کر لیجیے گا تینوں گردان. میں نے گردان اسی لیے نہیں کرائی کہ پچھلی گردانیں جب تک پکی نہیں نہ ہوں گی اگلی پھر مکس اپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو جی انشاءاللہ اگلے انشاءاللہ کلاس میں ہم فعل ناقص کی گردانیں کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم